السلام علیکم پیارے ویورز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی کہانی بھی آپ کے لیے بہت ہی سبق آموز کہانی ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو اچھی اچھی کہانیاں مل سکیں۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک رات کھانے کے بعد اپنے کمرے میں سونے کے لیے آئی کہ میری 10 سالہ پوتی دادی دادی کرتی ہوئی آ گئی۔ کیا بات ہے دادی، غیرت کے نام پر قتل کیا ہوتا ہے؟ خبروں میں آیا ہے۔ کچھ دیر تک تو میں ساکت رہ گئی، مگر بچی کو مطمئن کرنا ضروری تھا۔ 10 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، کوئی غلط بات دماغ میں نہ آ جائے۔ اس کو بتایا، بیٹا قتل بہت بڑا فعل ہے۔ وہ بڑی بڑی معصوم آنکھیں گھما گھما کر ہاں ہاں کرتی رہی۔ اس وقت بڑی پیاری لگی۔ میرے دل سے دعا نکلی، اللہ اس کو اور ہر لڑکی کو کسی شیطان نما انسان سے محفوظ رکھنا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں 60 برس پیچھے چلی گئی۔ ان دنوں ہم انڈیا میں یوپی کے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ میرے والد 3 بھائی تھے، تایا، میرے ابو اور چچا۔ چچا بہت چھوٹے تھے، چند ماہ عمر تھی کہ جب دادی کا انتقال ہو گیا۔ دادی کی بہن جو میری نانی تھی، انہوں نے سب کی پرورش کی۔ وقت گزرتا گیا، نانی کی تینوں بیٹیوں کی شادیاں دادی کے تینوں بیٹوں سے ہو گئیں۔ کچھ دنوں بعد نانا نانی دونوں کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ تایا کے 3 بچے احمد بھائی، حور باجی اور راحت تھے، جبکہ میں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ چچا کی شادی کے بعد ان کو بہت دنوں تک اولاد کی خوشی دیکھنا نصیب نہیں ہوئی۔ ان دنوں کا ذکر ہے جب چچا پہلا بچہ شیرخوار تھا اور حور باجی 15 سال کی تھیں۔ مشترکہ فیملی سسٹم میں رہتے تھے، گھر کا ایک تھا، کھانا پکانا الگ الگ تھا۔ تائی کو میں تائی خالہ کہتی، ان کو سبزی لگانے کا بہت شوق تھا۔ ہم گھر کی سبزیاں پکاتے۔ بچی کو پھولوں کا شوق تھا، ہر موسم کے پھول آنگن میں بہار دکھاتے تھے، خاص کر سردیوں میں۔ آدھا صحن گیندے کے پھولوں سے پیلا ہوتا جو بہت خوبصورت لگتا تھا۔ میری والدہ کو کھانا پکانے کا شوق تھا۔ ہر ہفتہ سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھاتے اور ان کھانوں کا مزہ لیتے تھے۔ بڑی پرسکون زندگی تھی، حالانکہ یہاں کوئی عزیز تھا نہ رشتہ دار، بس محلہ ہی ہمارے لیے سب کچھ تھا۔ پھر اچانک ایسا واقعہ ہوا کہ زندگی ہی بدل گئی۔ ایک رات حور باجی گھر سے چلی گئیں۔ کہاں گئیں کسی کو پتہ نہ تھا، بس ایک خط ملا کہ آپ لوگوں کے لیے مر گئی ہوں، تلاش مت کیجیے گا۔ گھر والے سب کچھ سمجھ گئے۔ تایا نے کمرے میں بلا کر ہم سب کو سمجھایا کہ اگر عزت چلی گئی تو سب کچھ چلا جائے گا، لہٰذا خاموش رہنا۔ وہ بہت عقل مند تھے۔ یہ بات گھر سے باہر نہ نکالی، لیکن سارا گھر سکتے میں تھا۔ مردوں میں بات بند کمرے میں ہوئی۔ صبح سورج کی روشنی سے پہلے ہی تایا اور احمد بھائی شہر چلے گئے۔ احمد پڑھائی کے سلسلے میں شہر ہوتے تھے اور ان دنوں دیوالی کی چھٹی میں آئے ہوئے تھے۔ ہم سب کو بتایا کہ تایا کے ساتھ حور بانو شہر گئی ہیں۔ یہ بات سارے محلے کو بتا دی کہ اس بار احمد بھائی کے ساتھ تایا اپنی بیٹی حور بانو کو بھی شہر گھمانے لے گئے ہیں۔ بس اوپر والا ہی سب کے عیب ڈھانپتا اور پردہ ڈالتا ہے۔ تیسرے دن گھر ٹیلی گرام آیا جو ہمارے پڑوسی نے اتفاق سے وصول کیا۔ اطلاع تھی کہ حور بانو ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں فوت ہو گئی ہیں اور مجبوراً شہر میں ہی تدفین کرنی پڑی۔ پڑوسی نے محلے کے گھروں میں جا کر بتا دیا اور ہمارے گھر بھی کرہم مچ گیا۔ محلے دار تعزیت کو آئے اور ہمارے گھر والوں نے اشک بہائے۔ دل پر جبر کر کے زندہ اور گمشدہ حور باجی کا 100واں اور 40واں کیا گیا، دنیا کو باور کرانے کے لیے کہ حور دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ گھر میں ویرانی نے ڈیرا ڈال لیا۔ اس غم سے 2 ماہ بعد تایا بھی چلے گئے۔ گھر میں اور زیادہ اداسی چھا گئی۔ تائی کو چپ لگ گئی، ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ وقت آگے بڑھا اور راحت کی شادی ہو گئی۔ گھر کی خاموشی کچھ کم ہوئی۔ احمد بھائی جاب کے سلسلے میں شہر چلے گئے۔ میرا بھی رشتہ آ گیا اور شادی ہو گئی۔ جن سے شادی ہوئی ان کا نام ندیم تھا۔ ندیم آگرہ میں ایک اسکول ٹیچر تھے۔ کچھ دن سسرال میں رہ کر ان کے ساتھ آگرہ آ گئی۔ اس وقت کسی گاؤں کی لڑکی کا بڑے شہر جانا ایسا تھا جیسا آج کل امریکہ جانا۔ ہم اکثر تاج محل کی سیر کرتے تھے۔ روڈ پر بیٹھی ایک فقیرنی
میں بہت کشش محسوس ہوتی تھی۔ چہرہ میں نے ٹھیک سے نہیں دیکھا تھا۔ کئی بار بھیک کے سکے اس کی پھیلی ہوئی چادر میں ڈالے تھے۔ ایک دن ہمت کر کے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور برسوں کی پڑی گرد ایک دم صاف ہو گئی۔ میں اچانک بول پڑی، حور باجی، کیا یہ تم ہی ہو؟ انہوں نے نفی میں گردن ہلائی اور دو موتی ان کی آنکھوں سے ٹپک گئے۔ میں نے اتنا ہی کہا تھا، یہ کیا ہوا؟ انہوں نے انگلی سے چپ کرا دیا۔ میرا شک یقین میں بدل گیا کہ ضرور کوئی ان کی نگرانی کر رہا ہے۔ گھر آ کر بہت پریشان ہوئی، کیا کروں، کس سے کہوں، کچھ عقل میں نہیں آ رہا تھا۔ میری پریشانی ندیم نے محسوس کر لی اور بڑے پیار سے پوچھا۔ میرے پاس ان کو بتانے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ شروع سے آخر تک سب بتا دیا۔ وہ بہت اچھے اور راز کو راز رکھنے والے تھے۔ انہوں نے اس معاملے کا پردہ رکھنے کا وعدہ کر لیا اور میرا ساتھ دیا کہ تنہا میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کام کو کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑے۔ میں نے اپنے میکے کا سارا زیور بیچ کر 50,000 روپیہ دے دیا اور حور جن لوگوں کے قبضے میں تھی اسے واپس لے آئی۔ 50,000 بڑی رقم تھی۔ اپنے سارے سسرال اور محلے والوں کو بتایا، لاوارث عورت ہے، کام کرنے کے لیے لائی ہوں، اب ساتھ رہے گی۔ میکے میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو اتنی دور آتا۔ ایک احمد بھائی کے اوپر سارے گھر کی ذمہ داری تھی۔ وہ بہت مصروف تھے۔ میں نے حور باجی کا فی الحال کسی کو نہ بتایا۔ گھر لا کر حور باجی کو نہلایا، اچھے کپڑے پہنائے، کھانا کھلا کر سلا دیا۔ جب آرام کر لیا اور سو کر اٹھی تو کچھ تازہ دم لگی۔ تب ان سے ان پر بیتی پوچھی۔ انہوں نے تمام روایت سنائی۔ بتایا کہ گاؤں کے کسی گھر سے ان کا ایک رشتہ دار لڑکا آیا تھا۔ اس نے حور باجی کو دیکھا، چپکے چپکے ملنے ملانے کا سلسلہ چل نکلا اور گھر والوں کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اس نامراد عاشق نے انہیں ورغلایا اور شہر لے آیا، یہاں ان کو بیچ دیا۔ مختلف ہاتھوں سے ہوتی جب ان کی حالت ابتر ہو گئی تو فٹ پاتھ پر رات کے کسی پہر پھینک گئے کہ مر گئی، ہمارے ذمے لگے گی۔ یوں ابتر حالت میں فقیروں کے ہاتھ لگ گئی۔ انہوں نے دیکھ بھال کی، حالت بہتر ہو گئی تو وہ لوگ بھیک منگوانے لگے۔ وہ رو رو کر پروردگار سے معافی مانگتی تھی اور اپنوں سے ملانے کی دعا کرتی تھیں۔ حور بانو میرے ساتھ رہنے لگی۔ ان کو لاوارث بتاتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی تھی، مگر مصلحت کا یہی تقاضا تھا۔ کام اور عبادت کے بعد ان کو صرف اپنی ماں سے ملنے کی آرزو تھی۔ وہ تائی خالہ کو ایک نظر دیکھنے کو برقرار تھیں۔ اس بار جب میں گاؤں گئی تو بڑی مشکل سے تائی اور والدہ کو اپنے ساتھ لانے میں کامیاب ہو گئی۔ حور باجی ان کے قریب نہیں آتی تھی۔ ان کی تڑپ کم ہو گئی، مگر معافی مانگنے کی حسرت پوری نہ ہو سکی۔ دور دور سے ماں کو دیکھتی تھیں۔ کچھ وقت اور آگے بڑھا۔ ہم سب 1972 میں کراچی آ گئے اور ہمارے ساتھ حور بھی آ گئی۔ جب لوگ نکرانی کہہ کر تعریف کرتے دل رو پڑتا تھا۔ قسمت نے ساتھ دیا، ہمارے میاں ترقی کرتے گئے اور ہم یہاں اچھی زندگی گزارنے لگے۔ پاکستان آ کر قسمت بدل گئی، ہم دولت مندوں میں شمار ہونے لگے، بال بچے ہو گئے تھے، زندگی بہت مصروف ہو گئی تھی۔ اس دوران ایک بار بھی انڈیا نہ جا سکی۔ تاہم جب 1882 میں والدہ اور تائی بہت بیمار ہو گئی تھیں، احمد بھائی نے خط لکھا، ایک بار آ کر مل تو جاؤ۔ خط ملتے ہی سفر کی تیاری شروع کر دی۔ اس دوران بچے بڑے ہو گئے تھے۔ حور باجی گھر میں تھی، بڑے گھر میں آ گئے تھے، لہٰذا باجی کا کمرہ الگ تھا۔ وہ صرف کام کرنے والوں کی نگرانی کرتی تھیں۔ میں 1 ماہ کی کوشش کے بعد انڈیا روانہ ہو گئی۔ وہاں تو بہت کچھ بدل چکا تھا۔ تائی خالہ نے اپنے انتقال سے ایک دن پہلے مجھے اپنے پاس بلا کر دعا دی اور کہا، تم نے حور کے ساتھ جو احسان کیا ہے، اللہ تم کو اس کا اجر دے گا اور دین دنیا میں عزت پاؤ گی۔ میری آنکھوں کے سوال کو پڑھ کر کہا، میں ماں ہوں بیٹا، ماں جو اولاد کی خطا معاف کر دیتی ہے۔ کاش حور سے مل سکتی، لیکن اب دیر ہو چکی۔ پھر کوئی بات نہیں کی۔ دوسرے دن وہ فوت ہو گئی۔ 1 ہفتہ بعد میری والدہ بھی چلی گئیں، ہم دونوں کو چھوڑ کر۔ دونوں بہنوں کے قریب وفات ان کی محبت کی نشانی بن گئی۔ یہ دوہرا غم لے کر میں کراچی آ گئی۔ جب حور باجی کو ان کی ماں کی وفات کا بتایا، مجھ سے لپٹ کر روئیں۔ اس کے بعد تو وہ خود اپنے کمرے تک محدود رہ گئیں، جیسے ماں سے معافی طلب نہ کر سکیں۔ پچھتاوے کی آگ دھیمے دھیمے سلگتی رہی۔ ماں ایسی ہستی کون بھلا سکتا ہے، لیکن جو اولاد بال بچوں والی ہو، بچوں کے فرائض میں کھو کر والدین مرحوم کے غم کو سہہ جاتی ہے، تاہم کبھی کبھار ان کی یاد ضرور پریشان کرتی ہے۔
لیکن حور باجی جیسی بیٹی کو تو لگتا تھا کہ والدین کی سب گزرنے کے بعد جو سزا ملی ہے وہ ایک لمحے کو والدین کو نہ بھلا سکیں۔ اپنی ماں کو یاد کرتی انہیں کیسے بھلا سکتی تھی؟ جیسے پانی نمک میں گھل گیا ایسے ہی وہ یاد میں گھل گئیں۔ ان کو ہلکا ہلکا بخار رہنے لگا۔ روز صبح اٹھتی، جب میرے بچے اسکول چلے جاتے وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ میں کام کرتی تو مختصر جواب دیتی، کسی بات کا جواب نہ دیتی، بات بہت کم کرتی، جیسے ان کو بات کرنے سے تکلیف ہوتی ہو۔ نہ جانے کیا سوچتی تھی جو اندر ہی اندر ان کو کھا رہی تھی۔ عید آ گئی، گھر میں گہما گہمی ہو گئی، لیکن عید کے دن بھی وہ باہر نہ آئیں۔ بچوں کو کھانا پلانے کے بعد فارغ ہو کر جب میں ان کے کمرے میں گئی، وہ گرمی میں کمبل اوڑھے سو رہی تھی، جیسے انہیں سردی لگ رہی ہو۔ میں نے آواز دی، حور باجی اٹھیے تو آج عید کا دن ہے، کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ میں نے ان کو جگانے کے لیے 100 طرح کی باتیں گھر دیں، وہ نہیں ملی تو کمبل ان کے اوپر سے ہٹا دیا۔ نیم بے ہوش تھی، ماتھے پر ہاتھ رکھا بخار میں جل رہی تھی، پچھتانے لگیں اپنے بچوں کی خوشیوں میں دن چڑھایا اور میں نے ان کی خبر کیوں نہ لی۔ حور باجی کی بے بسی پر دل بھر آیا، سوچنے لگی اگر یہ مجھے نہ ملتی تو جانے کہاں ہوتی، شاید سردی گرمی میں روڈ پر پڑی بھیک مانگ رہی ہوتی، یا پھر سوچ کر کام گئی خدا کا شکر تھا کہ اس نے ہم کو ملا دیا تھا اور میرے پاس بھی اتنا روپیہ پیسہ تھا کہ گداگر کو دیکھ کر میں نے اس کو بچا لیا، ورنہ عمر بھر پچھتاتی رہ جاتی۔ ندیم مجھے پکارتے ادھر آئیں، ان کو آواز دی ذرا حور باجی کے کمرے میں آئیے، دیکھیے ان کا حالت بہت خراب ہے، ڈاکٹر کو بلانا پڑے گا۔ آج عید کا دن ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں آئے گا، سوچ میں پڑ گئے تو پھر توقف سے بولے ایسا کرتے ہیں ان کو ہسپتال ایمرجنسی میں لے چلتے ہیں، ابتدائی طبی امداد تو آج کے دن مل جائے گی، تم تیار ہو جاؤ میں گاڑی نکالتا ہوں۔ میں نے کیا تیار ہونا تھا، بس سادہ سا معمول اجلے کپڑے بدلے اور اوپر سے بالوں کو کنگھا کیا۔ واپس حور کے کمرے میں آئی، کیسے ان کو اٹھا کر گاڑی تک پہنچائیں، سہارا دینا چاہا تو مجھ سے اٹھ نہ پائیں، ان کو ہوش ہی کب تھا۔ میں نے کان میں کہا حور باجی ہمت کیجیے، تو انہوں نے بمشکل یہ الفاظ ادا کیے، کاش انڈیا جا سکتی اور میری ماں کے پاس میری قبر ہوتی۔ یہ الفاظ کہتے ہی سر ایک جانب ڈھلک گیا اور روح قفز کر گئی، وہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ان کی میت کو انڈیا لے جانا اور تائی خالہ کی قبر کے ساتھ دفن کرنا میرے بس میں نہ تھا۔ کراچی کے قبرستان میں سپرد خاک کیا، کبھی کبھی قبر پر فاتحہ کے لیے جاتے ہیں، لیکن پھر زندگی کی مصروفیات نے پاؤں میں ایسی بیڑیاں ڈالیں، آج بھی اس کمرے میں جاتے ہوئے جی گھبراتا ہے جس میں وہ رہتی تھی، حالانکہ اب یہ کمرہ میری پوتی کے استعمال میں ہے، مگر دیوار پر حور باجی کی تصویر ویسے ہی لگی رہنے دی۔ یہ تصویر ان کے بچپن کی ہے، جب وہ 4 برس کی تھیں، وہ اپنے والد کے گود میں عید کے روز یہ تصویر اتروائی تھی۔ یہ ان کے بچپن کا قیمتی اثاثہ تھا، جس کو گھر سے بھاگتے وقت ساتھ لے گئی تھیں اور ہم وقت اپنے پاس رکھتی تھیں۔ زمانہ مجھے اپنے پاس رکھتی، زمانے نے ان کا سب کچھ چھین لیا، یہاں تک کہ زندگی بھی، لیکن ان کی یہ عزیز جان فوٹو ابھی تک موجود ہے۔ یہ تصویر بڑی خوبصورت ہے، جس میں وہ ایک معصوم فرشتے کی مانند گڑیا لگ رہی ہیں۔ حور باجی واقعی تو مثل حور تھی، مگر کسی شیطانی ہاتھ نے دلدل میں پھینک دیا۔